عظیم مسجد میں عظیم عبادت کرنے کی خدا نے ہمیں توفیق دی۔ پچھلے سال بھی تقریباً کچھ آغائن کی خدمت میں اسی اعتکاف کے موسم میں تقریباً آغائن کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب بھی انسان کو اس طرح کی فرصت مل جائے، توفیق مل جائے، تو انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ آیت اللہ علی شہری سے ایک عالم بزرگ جو بہت ہی متدین ہیں، انہوں نے بندے حقیر سے یہ نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کوئی توفیق عنایت کرے، کوئی نعمت، چاہے نعمت مادی ہو، چاہے نعمت معنوی ہو، تو آپ ایک وظیفے کو بجا لائے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، شکر کے طور پر آپ 2 رکعت نماز بجا لائے۔ اور یہ جو 2 رکعت کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی طرح نماز ہے، صرف رکوع میں 7 مرتبہ شکر للہ اور دونوں سجدوں میں 7 مرتبہ شکر للہ آپ پڑھیں۔ جب بھی آپ کو کوئی نعمت مل جائے، کوئی توفیق الہی آپ کو عنایت ہو، تو آپ دیکھیں کہ پھر کس طریقے سے رب العزت آپ کے توفیقات میں اضافہ کرتا ہے۔ بندے حقیر نے خود اس وظیفے پر عمل کیا اور دیکھا کہ واقعاً بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے مسجد کوفہ میں آ کر اس عظیم عبادت کو بجا لانے کا۔ میں اکثر برادران سے آج ذکر کر رہا تھا کہ آج سے 10 سال پہلے جب ہم یہاں پر آئے تھے، اس وقت تقریباً ہمارے پاکستان کے، انڈیا کے جتنے طلاب ہوتے تھے وہ سب کے سب یہاں پر اعتکاف بجا لاتے تھے۔ آغا ہمارے جو ہے سابقہ اور آغا بھی جو ہے ہمارے بزرگ آغایون میں سے، ان کو پتہ ہے اس سائٹ پہ، اس سائٹ پہ، تمام سائٹوں پہ منتظمین کی طرف سے بندوبست ہوتی تھی، یہاں پر بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ماحول تھا وہ ہمیں ماحول نظر نہیں آ رہا، لیکن اس ماحول میں اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، یہ توفیق بہت بڑی توفیق ہے۔ لہٰذا یہ ایک طریقہ کار ہے اپنی ان توفیقات کو باقی رکھنے کے لیے کہ کم سے کم 2 رکعت نماز شکر بجا لانی چاہیے، تاکہ رب العزت ہمیں جب تک یہاں پر ہے یا یہاں سے جائیں تو بھی ہمیں یہ سعادت خدا ہمیں مزید دے دے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ ضمن شکر کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ مولا کائنات امیر المومنین کے دعائے خطبہ متقین کے عظیم جملوں میں سے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ 3 دن پہلے مدرسہ معصومین میں بندے حقیر کے کچھ دروس تھے، تو اس میں موضوع تھا متقین کی صفات۔ مولا متقین نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیا ہے جو کہ خطبۃ المتقین کے نام سے مشہور ہے، جس میں مولا کائنات نے 110 صفات بیان کیا ہے، متقی کی صفات، متقی کی علامات۔ ان میں سے 1-2 علامات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ روزے کا مقصد اور ہدف اور فلسفہ ہی کیا ہے؟ تقوی الہی، لعلکم تتقون۔ اگر ایک طالب علم تقوی الہی کو حاصل کرنے میں اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس سے بڑی کوئی سعادت طالب علم کے لیے نہیں۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ واجبات کو بجا لانے سے، محرمات سے بچنے سے ہم نے تقوی کو حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تعریف ہے، بعض علماء اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض علماء فرماتے کہ نہیں، تقوی یہ نہیں ہے کہ صرف واجبات کو بجا لانا، محرمات کو ترک کرنے کو تقوی نہیں کہا جاتا۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ تقوی حقیقت میں ایک ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے، جو عبادات حاصل کرنے سے یہ سعادت، یہ ملکہ، یہ قوت اور یہ طاقت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں بہت سی آیات ہے جو دلالت کرتی ہے اس نظریے پر
کہ عبادات کا مقصد تقوی کو حاصل کرنا. مثلا ان میں سے یہ آیت کہ لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی روزے کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ تقوی الہی کو حاصل کرنا. یا اسی طریقے دوسری آیت ہے مثلا یا ایھا الناس یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لوگوں خدا کی بندگی کرو، عبادت کرو اس خدا کی جس نے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو خلق کیا. کس لیے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. خیر یہ الگ موضوع ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے آیات ہیں. لہٰذا عبادت کا مقصد اور ہدف تقوی الہی کو حاصل کرنا. لہٰذا بعض عرفا فرماتے ہیں کہ عبادت کا مقصد اور ہدف تقوی حاصل کرنا ہے تو تقوی ایک قوت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے، ایک ملکہ کا نام ہے. یہ قوت اور یہ طاقت جب انسان کے پاس آتی ہے تو پھر انسان اس طاقت کے ذریعے سے خدا کی بندگی بھی کرتا ہے، پھر انسان محرمات سے بھی بچ جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا مشکل کام ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے. اگر ایک طالب علم، ایک عالم مثلا اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد یہ کہے کہ میں نے تقوی حاصل کیا اور میں نے ثواب حاصل کیا، میں نے مقصد کو حاصل کیا، ہدف کو حاصل کیا، تو حقیقت میں ہم نے اس مختصر عبادت کے ذریعے سے ہم نے ہدف حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے ثواب ہے لیکن ثواب مقصد نہیں ہے، ثواب ہے لیکن ثواب ہدف نہیں ہے. ثواب کو اگر ہم ہدف سمجھے، ثواب کو اگر مقصد سمجھے، لیکن اس قوت اور اس طاقت کو ہم حاصل نہ کریں تو پھر ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جس مقصد کو قرآن نے بیان کیا ہے لعلکم تتقون. لہذا تقوی ایک قوت کا نام ہے، تقوی ایک طاقت کا نام ہے، تقوی ایک ملکہ کا نام ہے. اور اس قوت اور اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. آپ اس سے اندازہ کریں، کہا جاتا ہے کہ ایک دن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اچانک مٹھائی تقسیم کر رہے تھے. بعض علماء نے پوچھا کہ نہ تو آج کوئی عید ہے نہ کوئی اور مناسبت ہے، مٹھائی تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے؟ تو سید نے فرمایا کہ میں 20 سال پہلے اپنے اندر ایک عجب جیسی بیماری کا احساس کر رہا تھا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیماری تھی، نہیں، بلکہ میں یہ احساس کر رہا تھا اور 20 سالوں سے میں جہاد کر رہا تھا کہ اس بیماری کو کس طریقے سے میں اپنے آپ سے دور کروں. اور الحمدللہ 20 سال کے بعد میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس بیماری کو میں نے اپنے آپ سے دور کر دیا. اس خوشی میں یہ مٹھائی تقسیم. آپ اس نقطے کو سامنے رکھ کر خود دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی بیماریاں ہیں، پھر ہمارے لیے کتنی کوشش اور محنت کی ضرورت ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ایک عجب جیسی بیماری، سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اندر یہ بیماری تھی، نہیں، بلکہ فرمایا کہ بلکہ میں صرف احساس کر رہا تھا. لہٰذا میں نے 20 سال کے بعد اس بیماری کو اپنے آپ سے دور کر. واقعاً مشکل ہے اس بنا پر جس کو تقوی کہا جاتا ہے. کیونکہ ایک مختصر نشست ہے، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ امام علی علیہ السلام کا وہ خطبہ ضرور پڑھے جس کو خطبۃ المتقین کہا جاتا ہے. وہ پڑھنے کے بعد انسان جو ہے پھر حوصلہ شکنی میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض صورت حوصلہ شکنی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. خوف اور رجا کے درمیان ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، لیکن بعض صورت وہ خطبہ پڑھنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. 110 صفات کو مولا نے بیان کیا ہے. اسی مسجد میں مولا نے خطبہ دیا جب حمام نے کہا کہ مولا آپ متقین کی صفات بیان کریں. متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن، اے حمام آپ تقوی الہی اختیار کرو اور نیکی کو بجا لاؤ. لیکن حمام قانے نہیں ہوئے. حمام نے کہا کہ نہیں مولا، آپ اس طریقے سے
آپ متقی کے فضائل کو بیان کرے کہ کأنی انظر الیہم، گویا کہ میں متقین کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بار بار حمام تکرار کر رہے ہیں، مولا سے تقاضا کر رہے ہیں، مولا آپ صفات کو بیان کرے، یہ کافی نہیں ہے۔ اتق اللہ واحسن الیہ، یہ کافی نہیں ہے۔ اب مولا نے ایک طویل خطبہ دیا جو حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد ایک ایک کر کے مولا نے 110 صفات کو بیان کیا۔ جب 110 صفات بیان کیا تو حمام کی ایک چیخ نکلی، اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کرنے لگی۔ مولا نے فرمایا یہی خوف تھا، اس خوف کی وجہ سے میں صفات بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں کیا کروں، تقاضا کیا۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ جو متقی ہوتا ہے اس کا دل اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ اب ضرور وہ صفات بیان کرے۔ ان صفات میں سے ایک دو صفات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ مولا فرماتے کہ وَهُوَ يَعْمَلُ أَعْمَالَ الصَّالِحَةَ، متقی وہ ہے کہ جو اعمال صالح کو بجا لاتا ہے، وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ، لیکن اعمال صالح بجا لانے کے ساتھ ساتھ وہ خوف میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے اعتکاف کو بجا لایا، میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے قرآن ختم کیا، نہیں۔ مولا فرماتے کہ یمسی وہم و شکر، وہ رات گزارتا ہے اس حالت میں کہ وہ خدا کے شکر کو بجا لاتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ وَيُصْبِحُ وَهَمُّهُ الذِّكْرُ، جب وہ صبح کرتا ہے تو اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کی زبان سے ذکر خدا ہی جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر مولا فرماتے ہیں کہ یبیت حذراً ویثبت فرحا، رات گزارتا ہے تو ڈرتے ہوئے۔ یہاں بعض شراح نے لکھا ہے کہ جب یہ بستر پر آتا ہے تو یبیت حذراً یعنی ڈرتے ہوئے، خوف کی حالت میں رات گزارتا ہے۔ کیوں؟ بابا اس نے تو اعمال صالح بجا لایا ہے۔ مولا خود پر فرماتے ہیں کہ وہ یعمل اعمال صالح، لیکن مولا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صالح بجا لانے کے بعد جب رات ہوتی ہے تو اس لیے ڈرتا ہے کہ جو اعمال صالح میں نے بجا لایا، کیا ان اعمال کے اندر وہ شرائط موجود تھی جو شرائط موجود ہونی چاہیے، یا میں نے اعمال صالح کو بجا تو لایا لیکن مثلا ریاکاری کے لیے میں نے اس عمل کو بجا لایا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا باقی شرائط اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں میں نے وقت گزارا لیکن اس عمل کو میں نے بجا نہیں لایا جو عمل خدا کے پاس قابل قبول ہے۔ لہٰذا اس لیے یبیت حذراً، وہ ڈرتے ہوئے خوف کے حالت میں رات گزارتا ہے۔ وَيُصْبِحُ فَرحًا، لیکن جب صبح ہوتی ہے، صبح کا وقت گزارتا ہے تو خوشی میں صبح گزارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اعمال صالح کو بجا لایا، اور اعمال صالح کو بجا لانا یہ خود ایک مشکل کام ہے۔ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں، میں اسی پہ ختم کرنا چاہوں گا، مناسب نہیں سمجھتا ہوں، یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ آپ یہ خود اندازہ کریں کہ خدا کے ساتھ مانوس ہونا، خدا کے ذکر کو اس طریقے سے بجا لانا کہ خدا کے ساتھ انسان انس کو حاصل کرے، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ ایک دفعہ انسان لذت حاصل کرتا ہے خدا کے ساتھ جب اس کا رابطہ ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ انسان مشکل سے اس عبادت کو بجا لاتا ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بجا لاتا ہے، انسان کے اندر عبادت کی لذت نہیں ہوتی، انسان عبادت کی جو لذت ہے اس کا انسان لذت کا احساس نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ دعائیں ابو حمزہ سمالی آپ کو معلوم ہے اس ماہ میں پڑھنے والی اہم ترین دعاؤں میں سے ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دعا امام سجاد علیہ السلام کی جو صحیفہ سجادیہ ہے اس کا خلاصہ سمجھتے، اس کا بھی ترجمہ آپ ضرور پڑھیں۔ اس دعا کے اندر کئی موضوعات ہیں، اس میں امام علیہ السلام اس بیماری کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے۔ کس بیماری کی طرف؟ انسان کا دل چاہتا ہے کہ قرب الہی حاصل کرے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ تقرب الہی حاصل کرے، خدا کی بندگی کرے، لیکن انسان اس میں کامیاب نہیں ہوتا، انسان کا دل نہیں کرتا ہے، انسان کے اوپر سستی عارض ہوتی ہے،
امام علیہ السلام نے اس میں 11 اسباب بیان کیا. اب ضرور جا کر جو ہے کم سے کم یہ 4-5 دن ہیں, ایک دفعہ آپ ترجمہ پڑھے, اگرچہ اس کے اندر کئی موضوعات ہیں. ابو حمزہ سمالی میں 11 اسباب بیان کیے امام نے کہ کن اسباب کی وجہ سے انسان خدا کا تقرب حاصل نہیں کرتا ہے, کن اسباب کی وجہ سے انسان لذت حاصل نہیں کرتا ہے عبادت کو بجا لاتے وقت. امام فرماتے ہیں کیا؟ فرماتے کہ مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی. اے اللہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باطن کو صالح کروں, ٹھیک کروں, وقربا من مجالس التوابین, اور جو مجالس التوابین ہیں ان کے قریب جاؤں, وہ مقام حاصل کروں, لیکن تب کیا ہوتا ہے؟ عرضت لی بلیتن, سستی میرے اوپر عارض ہوتی ہے, ازالت قدمی, اس سستی کی وجہ سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, لیکن میں کامیاب نہیں ہوتا ہوں. اب یہاں سے امام علیہ السلام ایک ایک کر کے 11 اسباب بیان کرتے ہیں. یہ خیر خود ایک الگ موضوع ہے. ان میں سے ایک سبب امام یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ آپ نے اپنے دروازے سے مجھے دور کیا. امام فرماتے کہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ نے دروازہ بند کیا ہو, شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ مجھ سے ناراض ہو. اگر خدا کا دروازہ بند ہو تو پھر انسان کو لذت الہی محسوس, عبادت کی جو لذت ہے انسان محسوس نہیں کرتا ہے, انسان بوجھ محسوس کرتا ہے. انسان کو اعتکاف میں بیٹھنا بوجھ لگتا ہے, قرآن پڑھنا انسان بوجھ محسوس کرتا ہے, نمازیں پڑھنا انسان بوجھ محسوس کرتا ہے, انسان لذت کا احساس نہیں کرتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ قوم مقدس میں ایک خادم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سردیوں کا ٹائم تھا تو وہ چھت پر, حرم کے چھت پر جا کر نماز پڑھ رہا تھا, تو کسی نے دیکھا کہ وہ رکوع میں تھا اور 1 فٹ سے زیادہ اس کے پیٹھ کے اوپر برف پڑی ہوئی تھی, لیکن اسے کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا. کسی نے بعد میں کہا کہ آپ کی یہ حالت, تو کہا کہ نہیں, مجھے تو کچھ ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا. یہ ایک مقام ہے لذت کا, عبادت کی لذت کا, اور اسی لیے روایات میں ہے اور حدیث قدسی میں ہے کہ جس انسان کے دل میں حب دنیا ہو, خدا فرماتا ہے میں عبادت کی لذت کو اس کے دل سے نکالتا ہوں. یہ دونوں محبت جمع نہیں ہو سکتی ہے. جس کے دل میں محبت دنیا ہو اس کے لیے یہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے پاس یہ صفت موجود ہے, انہیں لذت محسوس ہو رہی ہو اور تھکاوٹ وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر, برادران عزیز, یہ فرصت جو خدا نے ہمیں دی ہے یہ حقیقت میں ایک تمرین ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں, مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ عبادتوں کے اندر بھی مختلف مراتب ہے. مثلا حج عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے, لیکن اس کے اندر 100% مکمل بندگی کی صفت نظر آتی ہے. اسی طریقے سے خود روزہ ایک عبادت ہے, اس کے اندر ایک بندگی ہے. پھر روزے کے اندر آپ اعتکاف کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک خالصتاً ایک بندگی ہمیں نظر آتی ہے. ایک مباح کام کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, ایک مباح کام کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ خدا اس کام کے ذریعے سے ہم سے کیا لینا چاہتا ہے؟ بعض عرفا لکھتے ہیں خدا اس عبادت کے ذریعے سے انسان کو یہ درس دینا چاہتا ہے کہ اگر خالص بندہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس طریقے سے احتیاط کر کے باقیہ زندگی میں بھی اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اور یہ ایک مشکل کام ہے, یعنی ایک مباح کام کرنے سے, اب دیکھیں جیسا کہ سید نے بیان کیا ہے بھی, آغا سے سستانی آغا رہبر نے بھی وہی فرمایا کہ مسجد سے باہر نکلنا بغیر ضروری کام کے اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اب ایک طالب علم باہر جا کر رفع حاجت کے بعد وضو کرتا, حالانکہ وضو کرنے کی عبادت ہے, لیکن اس کے ذریعے سے بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یعنی اعتکاف عبادتوں میں سے وہ عبادت ہے جس کے اندر عبادت کی ایک ایسی صورت نظر آتی ہے
جس میں ایک حقیقی بندگی کی صورت ہمیں نظر آتی ہے، حقیقی بندگی جس میں 100% خدا کی بندگی ہے، حاضر و ناظر ہونا ہے۔ اگر تھوڑی سی انسان سستی کرے تو پھر انسان اس عبادت سے نکل جاتا ہے۔ یہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے اور ہم خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جس قدر نازک مراحل ہے اسی طرح کے احساسات ہمیں باقیہ زندگی میں بھی ہمیں اسی طرح احساس کرنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ رب العزت ہمیں باقیہ زندگی کے لیے اعتکاف کے اس عمل کو عظیم سرمایہ قرار دے دیں اور ہماری آخرت کے لیے اور اپنی زندگی کو خدا سے مضبوط رابطہ پیدا کرنے کے لیے اس کو وسیلہ قرار دے دیں۔ اے پالنے والے پروردگار، ہماری جو حاجات ہے ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، پالنے والے پروردگار ان کے جو مقاصد ہے اسلام کے خلاف ان کے مقاصد میں ناکام کر دے۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد جو بھی مریض و مریضہ ہے انہیں صحت کامل عنایت فرما۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عنایت فرما۔ اے اللہ ائمہ علیہ السلام کو خصوصاً بھی امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ اے اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ اسلام کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو ڈال دے۔ اے اللہ بحق محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام مرحومین و مرحومات کے نام پر خصوصاً بھی شہداء اسلام کے نام پر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔